بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ آپ سب واقف ہیں، اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو جماعت اول، اور اس میں آج ہم نے جس سبق کو پہلے حصے میں پڑھنا ہے وہ ہے درسی کتاب کا سبق نمبر 8۔ ہم اس کو پہلے حصے میں مکمل کریں گے، اور سبق کے عنوان سے آپ واقف ہیں، گفتگو کے آداب، یعنی گفتگو بات چیت کرنے کے مختلف طریقے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے سبق میں آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ سب سے پہلے ان حاصلات تعلم کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ آپ سیکھیں گے امر و نہیں کے سادہ جملے ادا کر سکیں، یعنی بول سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ ان کی پہچان کریں گے تو آپ کو بولنا آئے گا نا، آپ کو پتا ہوگا کہ فعل امر کیا نہیں کیا ہے، اور پھر اس طرح سے آپ ان جملوں کو سمجھتے ہوئے ادا کر سکیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سبق کا اسلامی نقطۂ نظر۔ سب سے محبوب اور قریب، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے جو اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے۔ تو دیکھیں، اخلاق اچھا رکھنا، اس میں آپ کو کوئی کسی طرح کی کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی، بس صرف اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہے، بات اچھے انداز میں کرنی ہے، ادب آداب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ ہمارا چونکہ آج کا موضوع ہے، اسی مناسبت سے یہ لیا گیا۔ ہم اپنے سبق کے آغاز سے پہلے ذرا مختصر سی دہرائی کر لیتے ہیں، چھوٹی سی سرگرمی کے ذریعے۔ ایک جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، لکڑہارے نے لکڑیاں کاٹی۔ اور اسی طرح ایک اور جملہ ہے، شکاری جنگل کے دشوار گزار راستے سے گزرا تھا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان دونوں جملوں میں سے اور مزید اس طرح کے وہ جملے جو آپ کی معلمہ نے آپ کے لیے منتخب کر رکھے ہیں، ان میں سے فعل کی نشاندہی کرنی ہے۔ فعل کے متعلق آپ جان چکے ہیں، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے فعل کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور یہ کام کیجیے۔ ہاں جی، فعل کی نشاندہی آپ سب نے کر لی ہوگی۔ پڑھنے سے پہلے ایک اور سرگرمی، آپ کے والدین آپ کو کیا نصیحت کرتے ہیں، ایک بات، اور دوسری آپ کے والدین آپ کو کس بات سے منع کرتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا ہے نا، والدین مختلف چیزوں کے لیے نصیحت کرتے ہیں، مختلف چیزوں سے روک رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے ان پر غور کرنا ہے کہ ایسے کون سی چیز ہے جس کے لیے آپ کے امی ابو آپ کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، اکثر کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی کون سی چیزیں جن سے وہ روک رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو روکنا ہے اور ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے ہر بچے نے ان دونوں چیزوں کا جواب دینا۔ یقیناً آپ سب نے وہ تمام باتیں بتائی ہوں گی جو آپ کے والدین آپ کو کرنے کا کہتے ہیں اور جن سے روکنے کا کہتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہی کام ہے، آج آپ نے امر اور نہیں کے متعلق بتانا ہے، اور اس کے متعلق آپ نے سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے آپ کو فعل امر کے بارے میں بتاتی ہوں۔ آپ کے معلم یا معلمہ جب آپ سے کہتے ہیں اپنی کتابیں کھولو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً سے اپنی کتاب کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آپ سے کہتے ہیں سبق یاد کرو، پڑھائی پر توجہ دو، تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی کام کرنے کا کہہ رہے ہیں نا۔ اور یہ تمام جملے وہ ہیں جو حکمیہ معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایسے تمام جملے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان سب جملوں کو ہم فعل امر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل امر، جس میں کسی کام کے کرنے کا، جیسے اٹھو، کھاؤ، پیو، لکھو، نکالو، پڑھو، یہ تمام کیا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے نا۔ تو حکمیہ جس وقت جملہ ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل امر۔ ابھی آپ نے اس کی مثال دی کہ آپ کے امی ابو آپ کو جو کام کرنے کا کہتے ہیں، اجنبی سے بات مت کرنا، اجنبی سے بات مت کرو، اجنبی سے چیز مت لو، اجنبی سے بات نہیں کرنی، یہ تمام اس میں نہیں مت کے جملے، تو یہ انہیں منع کر رہے ہیں۔ دروازہ بند کرو، وہ آپ کو ایک کام کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ جلدی پڑھو، لکھائی بہترین اور خوشخط کرو، تو یہ آپ کو کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہی چیزیں آپ نے بتائی ہوں گی، تو یہ فعل امر تھا۔ اور جب آپ کو کسی کام سے روکا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم فعل نہیں کہتے ہیں۔ جیسے آپ کی معلمہ آپ سے کہتی ہیں شور مت کرو، ادھر ادھر مت گھومو۔ اکثر بچوں کو عادت ہوتی ہے نا کمرے جماعت میں گھومنے کی، اور آپ کی معلمہ آپ سے کہہ رہی ہوتی ہے بیٹھ جاؤ، ادھر ادھر مت گھومو۔ اب وہ آپ کو فعل امر بھی کہہ رہی ہیں اور فعل نہیں بھی، آپ کو ایک کام کا حکم دے رہی ہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ، ادھر ادھر مت گھومو۔ اسی طرح وقت ضائع نہ کرو، تو جہاں پہ ہم مت اور نہ، نہیں، اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جن جملوں میں، تو ان کو ہم کہتے ہیں، اور وہ حکمیہ جملے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تمام وہ جملے تھے جو فعل نہیں کے تھے، جن میں آپ کو کسی نہ کسی کام سے منع کیا گیا۔ کتاب میں ہم نے اس کو کس طرح سے شامل کیا، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ امر و نہیں
امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے. جیسے آپ سبق یاد کریں، نہیں کسی کام سے منع کرنے اور روکنے کو کہتے ہیں. جیسے کسی کی بات مت کاٹیں. اور دیکھیں یہ جو ہے یہ آداب گفتگو میں بھی آتا ہے نا، کسی کی بات کاٹنا گفتگو کے آداب کے خلاف ہے. تو یہ ہمارا تھا فعل امر اور فعل نہیں. اس کے لیے آپ نے ایک سرگرمی کرنی ہے کہ آپ کے والدین آپ کو کس بات سے روکتے ہیں اور کس بات کی نصیحت کرتے ہیں. امر اور نہیں کے کم از کم 3 جملے آپ نے تحریر کرنے ہیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. سرگرمی آپ لوگوں نے مکمل کر لی. ایک اور چھوٹی سی سرگرمی ہے، آپ کی معلمہ بھی آپ کو جوڑیوں میں تقسیم کریں گی. ایک طالب علم امر کے جملے بولے گا اور دوسرا طالب علم فعل نہیں کے جملے بولے گا. ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، اب آپ کو بہت اچھے سے آپ نے مشق کر لی، آپ کو سمجھ آ گئی کہ فعل امر کیا ہوتا ہے، نہیں کیا ہوتا ہے. شاباش. دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو مشق میں کس طرح سے دیے. اس سے پہلے ایک اور سرگرمی یہ ہے کہ آپ کی معلمہ یا معلم کچھ جملے بولے اور آپ نے جلدی جلدی سے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا جملہ فعل امر کا ہے اور فعل نہیں کا. مشق کا سوال نمبر 9، درج ذیل جملوں کی بلند خوانی کریں. اپنا کام ختم کرو، شور مت مچاؤ. اور ان میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو جملے فعل امر کے ان کے اوپر آپ نے ٹک لگا دیں اور جو فعل نہیں کے ان کے ارد گرد دائرہ بنا دیں. ٹھیک ہے جی؟ گھر کے کام میں آپ کے پاس ایک کام ہے کہ امر اور نہیں کا ایک ایک جملہ آپ نے کاپی پر تحریر کرنا ہے خود سے. دوسرا کام ہے سبق گفتگو کے آداب سے فعل امر اور فعل نہیں کے آپ نے دو جملے تلاش کر کے کاپی پر لکھ کر لانے ہیں. پھر آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہے، امر اور نہیں سے کیا مراد ہے، 2 جملے لکھنے ہیں اور امر اور نہیں کے جملوں کی نشاندہی کرنی ہے. کچھ سادہ جملے ہیں، کچھ امر اور نہیں کے جملے. ٹھیک ہے؟ جو امر کا اس کے سامنے فعل امر لکھیے گا، جو نہیں کا فعل نہیں. ورک شیٹ آپ ابھی اپنی جماعت میں مکمل کر لیجیے اور گھر کے کام میں آپ نے سبق کی پڑھائی کرتے ہوئے اس میں سے فعل امر اور فعل نہیں کے جملے تلاش کر کے لکھ کے لانا. آج کا سبق بس یہیں تک. کل انشاءاللہ اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.